پتہ ہے، ہم لوگ خدا پہ اندھا یقین نہیں کرتے، خدا پہ توکل نہیں رکھتے۔ تمہیں تو ایسا توکل رکھنا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے حضرت ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے حضرت زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے مقدر بدل دیتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن تم ایسا توکل کر نہیں پاتے اپنے اللہ پہ۔ تم کسی اور سے امید لگا کے خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو۔ کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار، یہ سمجھ لیتے ہو۔ لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پہ کہ تب تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو۔ دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم خدا سے شکوہ کرتے ہو۔ اور پھر میں جانتی ہوں کہ ہر انسان کو یہ لگتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، یا میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی اور کو مانگنے کے لیے روتا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندے کے لیے کبھی غلط سوچ رکھتا ہے؟ کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اگر تم وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ ہمیں وہ چیز ملتی ہی نہ، تاکہ تم خدا سے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رکھتے؟ کیا پتا خدا تمہاری دعا اسی لیے قبول نہیں کر رہا۔